أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو اتارا ہے، اس کلام پاک کے اندر آیتیں دو طرح کی. بعض آیتیں تو ایسی ہے، بلکہ اکثر ایسی ہے جو بالکل کلیئر اس کا میننگ ہے. بعض آیتیں ایسی ہے کہ جس کا جو معنی ہے اس کو ظاہری معنی لینے جاتے ہیں تو ہماری سمجھ کے باہر ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. حدیث میں آیا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تو ہاتھ، ہم تو ہاتھ سے یہی ہاتھ مراد لیتے ہیں، لیکن اس ید کا لفظ اسی ہاتھ کے لیے آتا ہے. لیکن ہاتھ خدا کا تو ہے نہیں اس طرح کا جیسا میرا اور آپ کا ہاتھ ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ ان لوگوں کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ہے. تو اگر جو لفظ قرآن میں ہے اسی معنی کو آدمی لینے جائے گا تو گڑبڑ کرے گا. بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جس کا میننگ کوئی نہیں جانتا. الف لام میم، یاسین، طاسین میم، یہ جو ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. الفابیٹ جو عربی میں ہے وہ 28 ہے، ایسے 29 کہے جاتے ہیں. حمزہ لیکن کبھی واو الف یا ایسے الگ شکل میں آتی ہے حمزہ. تو 28 میں سے 14 حروف اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے استعمال کیے. اس کا میننگ بتایا نہیں گیا. کیوں قرآن میں پھر اتارا؟ وہ اللہ کی مرضی کی بات ہے. وہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرے بندے اس کو مانتے ہیں کہ اس کی خود کریک کرتے کہ اس کا میننگ کیا ہے اس کے. تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر آیتیں اس طرح دو طرح کی بتلائیں. بات تو ایسی ہے بالکل کلیئر جس کو محکم کہا جاتا ہے، محکم، مضبوط، محفوظ. اور دوسری وہ ہے جو متشابہ کہلاتی. متشابہ یعنی ملتی جلتی. بھئی ید اللہ، ید کا لفظ تو ملتا جلتا ہے ہاتھ کے لیے، لیکن وہاں کیا مراد ہے اللہ زیادہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلایا کہ وہ وہی ذات ہے جس نے نبی جی آپ کے اوپر قرآن اتارا. کتاب کو قرآن کو کتاب کہا اس لیے کہ اصلی کتاب ہی یہ ہے. قرآن ہی اصل کتاب ہے. ان میں سے بعض محکم آیتیں ہیں اور وہی اصل ہے، وہی بنیادی کتاب ہے. اسی لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بات ایسی آپ کو لگے کہ جو آپ کی سمجھ کے باہر ہے، جیسے کہ یہی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، تو ایسے موقع پر قرآن ہی کے اندر اس کا میننگ تلاش کرو.
قرآن ہی کے اندر، اس لیے کہ قرآن کی وہ آیتیں جو بالکل کلیئر ہے اس کے اندر اس کی وضاحت ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہ آیتیں ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، وہ پیچھے پڑتے ہیں قرآن کی ان آیتوں کی پیچھے جو متشابہ ہے، جو کلیئر مراد سمجھ میں نہیں آ رہے، اس کے پیچھے لگتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ ڈھونڈنے کے لیے، وابتغاء تأویل، اور اس کی غلط مراد کو ڈھونڈنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، مومن بڑا بھولا بھالا اور سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس کو تو بتا دیا قرآن کی بات یہ، حدیث کی بات یہ، وہ چل پڑتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں دنیا میں کہ قرآن کے کلیئر معنی ہوتے ہوئے بھی اس میں کیڑے نکالتے. بعض کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں پردہ نہیں ہے، وہ تیرے دل پہ پردہ پڑا ہے، تیری آنکھ پہ پردہ پڑا ہے، تو ہم کیا کریں، قرآن میں تو پردہ ہے. پردے کا تذکرہ آیا سورہ نور کے اندر، آیا سورہ احزاب کے اندر آیا. بہت پڑھے لکھے لوگ ایسی بات کرتے ہیں. جب میں نیوزی لینڈ میں تھا اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہوئے تھے، تو ان کو کسی نے پوچھا کہ پردہ کا قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے. یہ علم ہے اسلام کا. نہیں معلوم ہے تو نہ کہہ دو کہ مجھے پتا نہیں. تو جن لوگوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، دل کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ ایسی چیزوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں پر اپنی مراد نکلتی ہے، اپنا غلط مطلب جو چھپا ہوا ہے وہ نکلتا ہے، اس کے پیچھے چلیں گے. جس کو نماز نہیں پڑھنی ہے تو وہ کہے گا کہ قرآن میں تو کسی جگہ نماز کا لفظ ہے ہی نہیں. بھائی صلاۃ کا لفظ تو ہے، اور عربی میں صلاۃ کو نماز کہتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہاں جن لوگوں کا تذکرہ کیا وہ کون لوگ مراد ہیں؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، اس سے کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ تفسیر مظہری کے اندر اس میں کئی احتمالات لکھے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورت جب شروع ہوئی تو ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ ایک نجران کا ایک وفد آیا تھا. نجران سے کرسچنوں کا وفد، ایک جماعت آئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات چیت کی. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے کرتے کیا پوچھا؟ الست تزعم، اے نبی آپ بتاؤ، آپ یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کی روح تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ بس کافی ہے، جب اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کے وہ روح تھے، تو وہ کافی ہے ہمارے لیے. اب قرآن نے وہ کلمتہ جو کہا ہے اور روح منہ کہا ہے، تو یہ تھوڑی کہ اللہ کی روح ان کو ڈال دی گئی ہے. اللہ کا کلمہ اس کا معنی دوسرا ہے، لیکن اپنی گندی مراد کو حاصل کرنے کے لیے اس بات کو دوسری طرف پھیر دی. اللہ نے ادھر اس آیت کے اندر بیان کیا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ وہی معنی لیں گے اور اسی طرف چلیں گے کہ جس کے اندر تشابہ ہے، وہ متشابہ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. ایک تو یہ بات ہوئی. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت جن میں حیی بن اخطب، کعب بن اشرف اور اس طرح کے ان کے گرو لوگ تھے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ آیت اس طرح کی نازل ہوئی کہ الف لام میم، تو ہم آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ کیا آپ پر اتری ہے یہ آیت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے اوپر اتری ہے۔ کہا اگر یہ بات حق ہے تو یاد رکھو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ الف لام میم کے اندر 71 نکلتے ہیں، الف کا 1 نکلتا ہے اور کلیمن 30 لام کے 30 نکلتے ہیں اور میم کے 40 نکلتے ہیں، تو 40 30 70 71 کو کہا تمہاری یہ قوم جو چلے گی اسلام 71 ایئرس تک چلے گا، اس سے زیادہ نہیں، یہ کہا انہوں نے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا انہوں نے کہ اس کے سوا اور بھی کچھ اترا ہے؟ کہا الف لام میم صاد یہ بھی اترا ہے۔ انہوں نے حساب لگایا، کہا کہ وہ تو اس سے زیادہ ہے، 161 ہوتا ہے، 161 ہوتا ہے، کہا اتنے سال تک تمہاری، کہا اس کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ کہا اس کے سوا الف لام را بھی ہے، کہا تو اس سے بھی زیادہ ہے، 231 سال ہوتے، کہا اس کے سوا، کہا الف لام میم را بھی ہے، کہا وہ تو 271 ہوتے ہیں۔ کہا تم نے تو ہمارے پر معاملہ گڑبڑ کر دیا، آپ کتنا حساب لگاتے رہیں گے؟ یہ دیکھو یہ فن ہے، الف کی 1 ہوتا ہے، با کے 2 ہوتے ہیں، جیم کے 3 ہوتے ہیں، دال کے 4 ہوتے ہیں، ہا کے 5 ہوتے ہیں، اس طرح سے ابجد حوض بھٹی کلیمن، یہ تعویذ لکھنے والے بھی جانتے ہیں اس کو کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کا جو نام ہے اس کے نام کے بھی نکالے جاتے ہیں کہ اس کا عدد کہتے ہیں، علم اعداد ہے۔ تو ان لوگوں نے اس طرح حساب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، عرض کیا کہ تمہاری جو یہ قوم ہے یا تمہارا دھرم ہے اسلام ہے وہ اتنے سال تک چلے گا، لیکن جب یہ اتنی ساری آیتیں سن لی تو کہا کہ تم نے تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، ہمارا حساب ہی کچھ نہیں بیٹھ رہا ہے، اب ہم تھوڑا لیں یا زیادہ لیں؟ لیکن اتنا ہے کہ ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں نے یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ایسی چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ بھائی دین اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جتنا لانا ضروری ہے، جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے، وہ تو کلیئر بتلا دیا ہے، تو اسی کے پیچھے چلتے رہنا چاہیے، اور جس کو اللہ نے چھپایا اس کو چھپا رہنے دو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو آیت اتری ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، اس سے منافق لوگ مراد ہے۔ بعض حضرات نے خوارج کہا ہے، خوارج سے مراد یہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ایک جماعت ہے، روافض ہے، خوارج ہے، ایسے فرقے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد خوارج ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی امامہ رضی اللہ، وہ خوارج مراد ہے، اس سے تفسیر کے اندر کچھ گڑبڑ ہے تو کچھ معنی بدلنا چاہے، اس سے خوارج مراد ہے۔ اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد جتنے بھی بدعت کرنے والے، شریعت کے خلاف جو مسئلے نکالنے والے، وہ لوگ مراد، جس کو مبتدعہ کہتے ہیں۔ حضرت قتادہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ حروریہ اور صابیہ جو فرقے ہیں وہ اگر یہ اس آیت میں مراد نہیں تو اور کون ہوگا؟ یہی مراد ہے یہ فرقے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ تو عام ہے، جس کے دل میں بھی ٹیڑھا پن ہوگا وہ قرآن کی یا دین کی ایسی باتوں کے پیچھے چلے گا جو متشابہ ہے، جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ کے حوالے کر دو،
اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، بات خلاص ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جن لوگوں کو تم دیکھو کہ قرآن کی ایسی ایسی باتوں کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو متشابہ ہے، ان لوگوں سے دور رہو۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجھے میری امت کے اوپر 3 باتوں کا خطرہ ہے، مجھے میری امت کے اوپر 3 باتوں کا خطرہ ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت کے سامنے کتاب کھول دی جائے گی تو اس میں سے اس کی مراد کو ڈھونڈنے کے لیے ایسی باتوں کے پیچھے لگ جائیں گے، حالانکہ اس کے اصل معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور جو لوگ علم کے اندر پختہ ہے وہ تو یوں کہتے کہ بھئی اللہ کا کلام ہے، ہم ایمان لے آئے، بس سب اللہ کی طرف سے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پر ہیں وہ پیچھے چلیں گے ان آیتوں کے جو متشابہ ہیں، اس سے فتنے کو حاصل، فتنہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اچھا دیکھیے اب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے جب قرآن کی کوئی ایسی آیت یا دین کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حدیث ہمارے سامنے آئے تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی ان آیتوں کے اوپر اس کو لائیں گے جو بالکل کلیئر ہے، ایک کام تو یہ کریں گے۔ اور اگر ہمارے سامنے وہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں، کوئی اپنی طرف سے معنی بتلا۔ دیکھو ہم لوگ بہت سی دفعہ ایسا کہتے ہیں قرآن میں ہے، کیسے کہہ دیا کہ قرآن؟ حدیث میں ہے، کیسے کہہ دیا؟ آپ جانتے ہیں حدیث؟ کوئی کہتا ہے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں، یہ سب سے اچھا جواب ہے، میں نہیں جانتا ہوں، ورنہ یہ تو سنت ہے۔ بھائی سنت جو تم کہہ رہے ہو پہلے پوچھو کہ سنت کہتے کس کو ہے؟ ایک جگہ پر تھا تو ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے کہ فلاں کام تو سنت ہے۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ میں جاہل ہوں، میں کچھ پڑھا نہیں، انگوٹھا چھاپ ہوں، سمجھ لو، مجھے بتائیے سنت کس کو کہتے ہیں؟ ارے یا سنت، میں نے کہا مجھے جاہل سمجھ کے بات کرو، سنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیسے کہا کہ سنت؟ پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے وہ کام کیا تھا؟ کہا نہیں وہ تو صحابہ نے کیا تھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا سنت اس کو کہتے ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یا کسی صحابی کو آپ نے کرتے دیکھا ہو اور آپ خاموش رہے، یہ سنت۔ جن نے نہیں کیا اور آپ کسی کام کو تو سنت ہے، سنت، گویا کہ آپ نے تہمت لگا دی، غلط بات کہہ دی، جو سنت نہیں تھی اس کو آپ نے سنت کہہ دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دین کے بارے میں کسی چیز کا حکم لگا دینا کہ فرض ہے، یہ سنت ہے، واجب ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، جب تک ہمیں اس کا پختہ علم نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ جس آدمی نے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم۔ اب ظاہری بات ہے حدیث نہیں اور اس کو اس نے اپنے حدیث کہہ دیا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت یا ایسی حدیث آپ کے سامنے آوے کہ جس کا معنی ظاہری معنی لینے میں کچھ گڑبڑ آ رہی ہے تو پھر آپ خاموشی اختیار کریں، یا پھر آگے اگر خاموشی ایمان رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی اختیار کریں گے اور اس کے اوپر ایمان بھی رکھیں گے اور اس کو مانیں گے کہ یہ صحیح اپنی جگہ۔ جیسے کہ کوئی آپ کو کہے کہ چلو طٰہٰ کا معنی کیا ہے؟
میں نہیں جانتا. میرا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ نے اپنے کلام پاک میں یہ آیت اتاری ہے، اس کا میننگ جاننا اس لیے میرے لیے ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں بتایا. اگر ضروری ہوتا اللہ کے نبی بتا دیتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کسی بھی بات کو بتانے میں چھپایا نہیں ہے کچھ. اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو، جیسے دیکھو قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ کن آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے؟ کن آنکھوں سے؟ جیسے آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کہا کہ اس دن قیامت میں جنت کے اندر جاتے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اب کچھ لوگ کہتے کہ نہیں، دیکھنے سے دل کا دیکھنا مراد ہے. بھائی کیوں دل سے دیکھنا مراد لے رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاف حدیث ہے، بہت کھلی ہوئی حدیث ہے کہ جیسے تم لوگ 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں ایک دوسرے پر بھیڑ نہیں کرتے، اس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کو کھلا دیکھو گے. اتنی صاف حدیث ہے. تو اب ہمیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اسی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے. دل کی آنکھ سے دیکھنے کی بات نہیں، انہی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار نصیب کرے گا. ہاں، تو پھر دوسرا معنی ادھر لینے کی ہمیں ضرورت نہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر واضح نہیں کیا ہے تو خاموش. جیسے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر، الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہو گیا. اب اگر یوں کہا جائے کہ فلاں صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں، تو کرسی پہ بیٹھنے کا مطلب یہ کہ ان کی باڈی ہے، جس کی باڈی ہوگی وہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف اگر ہم یہی معنی لینے جا رہے ہیں، بھئی وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. ان معنوں کے پیچھے ہمیں پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، عرش بھی معلوم ہے، استوا بھی معلوم ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم پیچھے نہیں پڑے. یہ کام ہے ہمارا، ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا تھا، منافقوں کا، یہودیوں کا، اور جو لوگ اس طرح کے پیچھے پڑتے ان کا مقصد یہ تھا کہ فتنہ پھیلانا. فتنہ پھیلانا. ابھی ایک عورت انڈیا کے اندر کیا کہہ رہی ہے کہ مسلمان روزہ کیوں رکھتے؟ کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ روزے میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اور یہ جب جنگ کریں گے دوسروں کے ساتھ تو ان کو بھوک پیاس لگے گی تو وہ برداشت کر سکے، اس لیے روزہ رکھتے. یا اللہ، روزہ کا مقصد تو خود قرآن میں اللہ نے بتلا دیا کہ تم نیک بن جاؤ، اس لیے روزہ ہے. کہ جو آدمی حلال چیزوں سے بچے گا وہ حرام سے بھی بچے گا. لیکن یہی بات کہ ان باتوں کو ڈال کر، لوگوں کے کانوں میں ڈال کر ابتغاء الفتنہ، سورش ڈھونڈ رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کی بات ڈالیں گے تو فتنہ چلے گا. اس سے ہمارا کام یہ ہے میرے عزیزوں کہ دین کی بصیرت پیدا کریں، دین کی حقیقت ہمارے اندر پیدا کریں. آج کہہ رہے ہیں کہ 5 وقت کی اذان اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اس کے بھی ذریعے تیاری کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو، کچھ تو سمجھو. لیکن وہ تو غیر ہے. ہمیں اپنے دین کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے، اور جس چیز کے بارے میں اللہ نے چھپایا ہے، الف لام میم، میں ایمان رکھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، حق ہے. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے فتنہ پھیلانا چاہتے تھے اور لوگوں کو شک میں ڈالنا چاہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشن گوئی فرمائی، جس کو دارمی نے نقل کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو تم سے قرآن کے شبہات جو مشتبہ آئے تھے ان کے بارے میں تم سے جھگڑیں گے، لہذا ان کو تم سنتوں کے ذریعے پکڑنا. اس لیے کہ حدیثیں تم پکڑنا، حدیثوں کے ذریعے ان کا پکڑ کرنا. ان کی جو سنتیں جاننے والے ہیں، جو حدیثیں جاننے والے، وہ اللہ کے قرآن کو بھی زیادہ سمجھنے والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے.
ایک آدمی آیا قرآن مجید کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، اب مخلوق ہوا او غیر مخلوق، کہ قرآن کریشن ہے یا کریشن نہیں ہے۔ اب دیکھو آپ لوگ کہیں گے کہ یار مفتی صاحب سے کیا فرق پڑنے والا ہے، یہی کہیں گے آپ کہ کریشن ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو کریشن سب ختم ہونے والے ہیں، جتنے بھی کریشن ہے سب ختم، سورج بھی کریشن ہے ختم ہوگا، چاند کریشن ہے ختم ہوگا، آسمان کریشن ہے اللہ کی مخلوق ہے ختم ہوں گے، قرآن ختم نہیں ہوگا۔ اگر اس کو کہہ دے کہ یہ مخلوق ہے، نعوذ باللہ، مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جیسے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا، اس کو پکڑا، کہا چل، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے اور فرمایا یا ابا الحسن اما تسمع ما یقول ھذا، اے ابو الحسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت ہے، حسن کے ابا، حسن حسین کے ابا ہے حضرت علی، کہا کہ ابو الحسن یہ کیا کہتا ہے سنتے ہو تم؟ کیا کہا اس نے؟ کہا یہ پوچھتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسی بات ہے، اس کا ایک نتیجہ ہوگا دیکھنا، اگر میں امیر المومنین میں گورنر رہا جیسے آپ ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ جیسے آپ امیر المومنین بنائے گئے ہو، اگر میں رہا اور میرے پاس اگر یہ کیا اس نے سوال تو اس کی گردن میں اڑا، ایسا سوال کس طرح جو فتنے والا سوال ہے۔ اور امام دارمی نے سلیمان بن یسار سے روایت نقل کی کہ ایک آدمی جس کو سبیق کہا جاتا تھا، صبیغ یا سبیق کہتے تھے، وہ مدینہ منورہ آیا اور قرآن مجید کی ایسی آیتوں کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ ہماری قوم بھی میرے عزیز ہو تھوڑی بھولی بھالی ہے، کوئی زیادہ اوپر کی باتیں جب کرتا ہے، ارے یار بہت نالج ہے، ارے اس کے پاس تو بہت جانکاری ہے، ہمارے پاس تو قرآن اور حدیث اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز نہیں، قرآن کا صاف ستھرا علم ہے، حدیث کا صاف ستھرا علم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے کچھ۔ اگر وہ ہوتا تو اس اللہ کے نبی کو وہ دیکھتے، اللہ نے قرآن دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ آدمی مدینہ منورہ میں آ کے لوگوں سے اس طرح کے سوال کرتا تھا کہ قرآن میں یہ لفظ ہے، اس کا معنی آپ کو معلوم ہے، اس کا معنی آپ کو معلوم ہے، اس طرح کر رہا تھا اس کو۔ فأرسل الیہ عمرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھیجا اور پوچھا، کھجور کے درخت کی ٹہنیاں لی اور کہا تو کون ہے؟ قال انا عبداللہ صبیغ، کہا میں عبداللہ صبیغ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا انا عبداللہ عمر، میں عبداللہ عمر ہوں، اور کھجور کی ٹہنی لی اور اس کو مارا یہاں تک کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ کہا کہ امیر المومنین بس 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 بہت ہو گیا، میرے دماغ میں جو چیزیں تھی وہ نکل گئی، آپ کی لکڑی کے برکت سے، آپ نے جو مارا مجھے اس سے سب نکل گیا۔ حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا بصرہ کی طرف اور فرمایا کہ یہ سبھی جہاں کہیں آئے اس کے ساتھ کوئی بیٹھے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر 100 آدمی ہوتے اور یہ آتا سب جدا ہو جاتے، سب جدا ہو جاتے۔ اصل میں بات یہ ہے میرے عزیزو کہ جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہے اس کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں جو چیز ضروری تھی ہمارے نبی نے بتلا دی۔ اس لیے چاہے علم میں کوئی کتنا پہنچا ہوا ہو، اس کو بھی یہ کہا گیا کہ اس کو تو کہنا ہے آمنا بھی، والراسخون وما يعلم تأویلہ الا اللہ۔ ہاں تو وہ لوگ فتنہ ڈھونڈنے کے لیے، فتنہ نکالنے کے لیے اس طرح چلتے تھے، اور دوسرا غلط مطلب نکالنے کے لیے، غلط مطلب۔ انڈیا کے اندر آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے، ایک ہندوؤں کا ایک فرقہ تھا دیانند سرسوتی، ان کا بڑا آدمی، آریہ سماج جس کو کہتے تھے، آریہ سماج۔ یہ دیانند سرسوتی کہتا کہ قرآن میں نہ لکھا ہے نماز کے قریب مت کیوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ،
تو ایمان والو نماز کے قریب مت ہو. آگے کیا لکھا ہے وہ نہیں. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز مت پڑھو. یہ ہے تو یہ آدھا مطلب بتلاتے کہتے ہیں. کیوں بھائی؟ مطلب نکالنے کے لیے کہ یہ نماز کر رہے ہیں، دن میں 5 وقت کی پڑھیں. قرآن میں تو ہے کہ نماز کے قریب مت ہو، اور وہ آگے جو بات ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی، دھیرے 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 حرام ہوئی. خیر، تو ان کا مقصد کیا تھا؟ غلط مطلب ڈھونڈنا. یہ کام تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا ان کا تھا، لیکن راسخین فی العلم کا کام ہے، وہ آگے بتلا رہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں بتایا تو کون جانتا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کا صحیح مطلب تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے. جس نے کلام اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ الف لام میم کیا مطلب، الف لام اور آ کا کیا مطلب، الف لام میم صاد کا کیا مطلب. یہ اللہ زیادہ جانتا ہے، دوسرے کو ہم لوگوں کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم تھا یا نہیں تھا؟ ان آیتوں کا مطلب اللہ کے نبی جانتے تھے یا نہیں تھے؟ کہا اس آیت میں یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے یا اللہ کے نبی جانتے تھے. البتہ قرآن مجید کے اندر ایک بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین آیتیں اور قرآن لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی کو فکر رہتی تھی، ایک تو سننا، یاد رکھنا، اس کو ورز کو یاد رکھنا اور صحابہ کے سامنے بیان کرنا، بہت زیادہ فکر رہتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتلایا کہ جب آپ پر قرآن اترے لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو حرکت میں مت دو، آپ جلدی مت دو. قرآن کو جمع کرنا، آپ کے سینے میں جمع کر دینا، یہ ہمارا کام، اور پڑھانا بھی ہمارا کام ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس کو واضح کرنا ہمارے ذمہ ہے. تو جب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم اس کو واضح کریں گے، تو اللہ کے نبی کو اگر بتلا دیا ہو تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. کیونکہ قرآن، یہ بھی تو قرآن ہے، اور قرآن کو واضح کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں کھولی تھی، اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، جو اللہ کے نبی کی صحیح اتباع کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. بہتر بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں ایک راز ہے، اس راز کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو علماء ہے راسخین فی العلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر پختگی دی ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور علم میں مضبوطی رکھنے والے، رسوخ رکھنے والے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو دیکھو جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اگر آدمی خود اس طرح کی بات پا رہا ہے، جیسے کہ حروف مقطعات ہے، ید اللہ فوق ایدیہم ہے، الرحمن علی العرش استویٰ ہے، ایسے موقع کے اوپر سکوت اختیار کیا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اور اس کا صحیح معنی اللہ کے حوالے کر دیا جائے. راسخین فی العلم سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں، وہی لوگ مراد ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے وہ مراد ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں
جو خواہشات سے نکل جاتے ہیں، اپنے دل کو فنا کر دیتے ہیں، اپنے نفس کو فنا کر دیتے ہیں، اللہ کے اندر وہ گم ہو جاتے کا وہ لوگ مراد ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور تمام قسم کی گمراہیوں سے اور گمراہی والی باتوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ۔